ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ انصار اللہ نے سعودی عرب کے خلاف اپنی اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کے بعد باب المندب کے قریب ریڈ سی میں 2 سعودی پرچم بردار آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے، جن میں سے ایک جہاز پر حملے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے اور حملے کے بعد اس جہاز میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں جاری کشیدگی کے بعد اب خلیجی ممالک سے دنیا بھر کو تیل کی ترسیل کا ایک اور اہم بحری راستہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑیں گے، کیونکہ حملوں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں WTI کروڈ $92 فی بیرل کا ہو گیا، جبکہ برنٹ کروڈ ایک بار پھر $100 فی بیرل کی سطح سے اوپر چلا گیا ہے۔ $101 فی بیرل کی سطح پر بھی ٹریڈ ہوتا نظر آیا ہے، جس سے توانائی کے عالمی بحران میں مزید شدت آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافے اور معیشتوں کے سست ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ میں حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے نہیں کیے تھے۔ اسٹریٹ آف ہرمز تو بند تھی، مگر باب المندب کا راستہ کھلا تھا اور سعودی عرب اپنا زیادہ تر تیل وہاں سے سپلائی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جنگ میں نیوٹرل کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعودی عرب پر ابتدا میں حملے ہوئے تو پاکستان نے بھی واضح پوزیشن لے لی تھی اور ایرانی قیادت سے بات کی تھی۔ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ امریکہ سعودی عرب سے ناراض ہے، مگر اب حوثی گروپ سعودی عرب کے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت نے ایک اور بڑا خطرہ بھی پیدا کر دیا ہے کہ سعودی عرب جو اب تک ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست شریک نہیں تھا، وہ بھی اس تنازع میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی سفارتی اور اسٹریٹجک مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ پاکستان کی ثالثی کے باعث خطے میں بار بار مکمل جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا، اور اسی کردار پر امریکہ، ایران، سعودی عرب اور قطر سمیت تمام فریقین نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی، بار بار کی تھی۔ تاہم حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی دھمکی کے بعد پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے سمندری مفادات کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ بھی موجود ہے، جبکہ پاکستان کا زیادہ تر تیل سعودی عرب سے آتا ہے۔ اگر سمندری راستہ بند کیا جاتا ہے یا پھر وہاں پر جہازوں پر حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان اس حوالے سے واضح کر رہا ہے، اور سعودی جہازوں پر حملوں کے بعد پاکستان نے نہ صرف ان حملوں کی سخت مذمت کی، بلکہ سعودی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپ انصار اللہ کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں دعویٰ کر دیا کہ ان کے گروپ نے ریڈ سی میں 2 سعودی آئل ٹینکرز کو بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، اور یہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کو بحری ناکہ بندی کی دھمکی کے بعد پہلا حملہ ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ حوثی اپنی بحری کارروائیاں جاری رکھیں گے اور محاصرے کے بدلے محاصرے کی پالیسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ حوثیوں کے اس دعوے کے بعد سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کر دی کہ کل رات ایک سعودی پرچم بردار آئل ٹینکر کو ریڈ سی میں سفر کے دوران حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی۔ تاہم دوسرے سعودی آئل ٹینکر پر حملے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے اس حملے کی۔ سعودی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بحری جہاز پر لگی ہوئی آگ کے بلند شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مارچ میں ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے بعد تیل کی ترسیل متاثر ہونے پر سعودی عرب ریڈ سی اور باب المندب کے راستے کو متبادل سپلائی لائن کے لیے استعمال کر رہا تھا، لیکن اب حوثیوں کی کارروائیوں کے باعث یہ متبادل راستہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پاکستان نے سعودی آئل ٹینکر پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آج صبح میری اپنے عزیز بھائی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ اس دوران میں نے ریڈ سی میں سعودی تیل بردار جہازوں پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ ایسے حملے ناقابل قبول ہیں، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، سمندری راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کے لیے خطرہ ہیں اور خطے کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید لکھا کہ میں نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور کہا کہ میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں سعودی قیادت اور سعودی عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور میں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم خطے میں امن، سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے اور ریڈ سی اور اسٹریٹ آف ہرمز سمیت پورے خطے میں قانونی سمندری تجارت کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔